یہ کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ الحمدللہ ہمارے اپنے ممبران ہوں گے، ہمارا ایک اپنا منشور ہے، ہم انشاءاللہ اس کو لے کر چلیں گے۔ رہی بات کیڈا کے الیکشن کے حوالے سے، تو ہم پہلے جو ماضی کے الیکشن ہے پہلے تو ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ وہ قلعدم تھے، اور ہم انشاءاللہ فیوچر میں کیڈا کے الیکشن میں حصہ لیں گے۔ کیڈا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کیڈا کراچی کیڈا جو ہے وہ کراچی الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے کیڈا ان کی ہے، کیڈا کسی کی وراثت نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس وراثت کو ختم کریں گے ہم انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ آپ 50 روپے اس سے پارکنگ لے رہے ہیں، وہ بھی بھتے میں ہی وہ آپ زبردستی لے رہے ہیں۔ آپ اگر اپنی صحافت کی لینگویج میں بولیں گے تو اگر ہم عرف عام میں بولیں تو وہ بھتے کے ہی زمرے میں آتا ہے۔ آپ کسی کے فیصلے کرانے کے بھی پیسے لیں گے، وہ بھی بھتے کے زمرے میں آتا ہے۔ تو میں آپ نے اتنی لمبی ماشاءاللہ سوال کیا تو میں اس کو چھوٹا سا کنکلوڈ کر کے جواب دے رہا ہوں کہ اسی چیز کے خلاف کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کا قیام عمل میں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو پتھارا مافیا آپ نے بہت اچھی نشاندہی کی، اور آپ ماضی میں بھی اپنے اخبار کی شہ سرخیوں میں لکھتے رہیں، مینشن کرتے رہیں، آواز اٹھاتے رہیں، تو ہم انشاءاللہ ایک میکنزم آپ صحافی برادری جس چیز کی اچھی، کیونکہ آپ لوگوں کی نشاندہی ہوتی ہے، ہم لوگوں کی چیزیں نظروں سے بہت ساری چیزیں اوجھل ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں مگر اس کے حل آپ لوگوں کے پاس بہتر طریقے سے ہوتے ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ عملی اقدامات کریں گے۔ آج ہمارا حلف برداری کا پہلا دن ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اللہ کے حکم سے کہ ہم آپ کو مارکیٹ میں ہماری ٹیم آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی۔ بلکہ ہم نے ابھی حلف نہیں لیا تھا، ہم جیسے رجسٹرڈ ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے یہ سامنے کی جو رو ہے یہاں پر ہم نے پارکنگ نہیں لگنے دی، وہاں سے ہم نے اٹھوا دی پارکنگ۔ جو ہم سے ہو سکا ہمیں پارکنگ مافیا نے دھمکیاں دی، ہمیں پارکنگ مافیا نے جان سے مارنے کا کہا، مگر الحمدللہ ہم لوگ ڈٹے رہے، ڈٹے ہوئے تھے اور ڈٹے ہوئے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ کے حکم سے ہم اپنے مارکیٹ جو ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، صدر موبائل مارکیٹ جو ہب کہلاتا ہے، اگر اس کا معیشت کا پہیہ چلتا ہے تو کراچی چلتا ہے، اور جب کراچی چلتا ہے تو شہر کراچی کی وجہ سے پورا پاکستان چلتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ایسے عملی اقدامات آپ کو کر کے دکھائیں گے کہ جس کے انشاءاللہ جواب میں ابھی یہاں پر بربلی بول دوں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کو ہم عمل سے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ملک پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کراچی کو ان دشمن اور سماج دشمن عناصر سے محفوظ رکھیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم تاجر برادری، ہم الیکٹرانک سے ریلیٹ کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن رجسٹرڈ انشاءاللہ کسی بھی قربانی سے اپنے ملک کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کرے گی۔ بازی تو وہی جو ایک پیٹرن ہوتا ہے کسی بھی ایسوسی ایشن کا، اسی طریقے سے چلے گی کہ جو ہمارے دکاندار ہیں، جو ہمارے جو مارکیٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے چیئرمین جو ہیں وہ الحمدللہ دکانداروں کی باقاعدہ اسکروٹنی کریں گے۔ ہم کسی ایسے بندے کو یا کسی ایسے عناصر میں کہوں گا کہ ان کو ممبر نہیں بنائیں گے جو ہماری انڈسٹری سے، جیسے ماضی میں ہوا، انڈسٹری سے ریلیٹ نہیں کرتا۔ موبائل کا تاجر، الیکٹرانکس کا تاجر جو ہے وہی ہماری ایسوسی ایشن کا ممبر بنے گا انشاءاللہ، ہم اسی کو بنائیں گے، اور باقاعدہ ہمارے فارم جو ہیں وہ موجود ہیں، وہ آفس سیکرٹری ہمارا جو ہے وہاں پر ہمارے بیٹھے ہیں، وہ وہاں سے ہمارے جتنے بھی ممبران وہ فارم لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس عمل کو ہم جاری رکھیں گے۔ اور سیکنڈ دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچاتے ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش یہ کریں کہ ان پہ ٹیکسز جو ہے وہ بھی کم ہوں۔ کیونکہ اس میں سب سے پہلے جو ہمیں یہی بات میں نے کل بھی رکھی تھی ایک میٹنگ میں کہ الحمدللہ ہمارے جتنے بھی تاجر ہیں وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اب جو مینوفیکچررز ہیں آپ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ لوکل سطح پر، پاکستان کی سطح پر موبائل فون انڈسٹری جو ہے وہ گروتھ کرے اور یہاں پر مینوفیکچرنگ ہو۔ دنیا جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے اور ہم ابھی تک ترقی پذیر ممالک میں ہمارا جو ہے ہم ان کی صف میں کھڑے ہیں، ہمیں ابھی انشاءاللہ ترقی یافتہ ممالک میں کھڑا ہونا ہے۔ کل جو آرمی چیف صاحب نے تاجروں سے ایک میٹنگ کی، خطاب کیا، الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو سپہ سالار ہیں، چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ الحمدللہ تاجروں کے مسائل کو سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، وہ درد بھی رکھتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ بتاتا چلوں کہ میں نہ کسی کو ٹارگٹ کر رہا ہوں، نہ الحمدللہ ہمارے کوئی مقابل ہے۔ کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن جو ہے
وہ الحمدللہ ایک اپنی جو ایک یہ سمجھ لیں کہ رجسٹرڈ ہو کے اپنی مارکیٹ کے دکانداروں کے لیے اپنی مارکیٹ کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے. ماضی میں جو چیزیں بالکل اس میں یہ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پارکنگ کے حوالے سے جو مسائل تھے تو اس میں کون لوگ شامل تھے جو پارکنگ مافیا سے مل کر پیسے لیتے تھے. الحمدللہ ہم نے وہ یہاں پر آ کے بالکل ختم کرایا. ڈبل لائن پارکنگ کی بات ہے تو یہ اقدامات جو ہے وہ میڈیا جی ٹریفک صاحب سے بھی اور سٹی حکومت جو ہے شہری حکومت جو ہے میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس پر وہ ایکشن لیں کہ 10 روپے اگر پارکنگ فیس مختص کی گئی ہے تو وہ 50 روپے لی جا رہی ہے. اس کے خلاف سب سے بڑا ایکشن بھی ہم نے لیا الحمدللہ. ماضی میں بھی آپ دیکھیں گے تو ہم سب سے زیادہ پیش رہے پارکنگ کے حوالے سے اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے مسائل کے لیے. جی دیکھیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا احتجاج کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ماضی میں اس کا میکینزم نہیں بنایا گیا. ہمارے پاس بہت سارے پلانز ہیں, پلان اے, پلان بی اور پلان سی. الحمدللہ ہم اس پہ امپلیمنٹ کریں گے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر اور جو شہری حکومت ہے ان کے ساتھ مل کے سندھ حکومت کے ساتھ مل کے ایک میکینزم بنائیں گے. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی نوبت ہے جس کے ہم احتجاج کی طرف جائیں. احتجاج کرنا بہت آسان ہے, احتجاج کی کال دینا بہت آسان ہے, مگر ہمیں اپنے دکانداروں کو نقصان نہیں پہنچانا, ہمیں اپنے ملک کو اپنی معیشت کو نقصان نہیں پہنچانا, بلکہ ہمیں بیٹھ کے اس پہ میکینزم بنا کے ہم نے انشاءاللہ چلنا ہے. دوسرا آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر وہ جو دوسری ایسوسیشن ہے وہ اسٹیک رکھتی ہے اور ہمارے یہاں پر کتنے عہدیداران ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پورے کراچی میں 100 سے زائد چیئرمین موجود ہیں اور آپ اس ٹائم یہاں پر الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری تمام مارکیٹس کراچی کی, چاہے آپ وہ گلشن سے لے لیں, قائد آباد سے لے لیں, سبا بیلیا, میٹرو ویل, شیرشاہ, بلدیہ یا آپ دوسری مارکیٹس لے لیں, ہمارے وہ اگر پرچیزنگ کرتی ہیں تو وہ بلک کوانٹٹی میں پرچیز کرتے ہیں. اچھا اب دنیا جو ہے وہ جدید سے جدید ہوتی جا رہی ہے. آن لائن کاروبار کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے, مگر آن لائن کاروبار کے ساتھ فراڈ کرنا یہ بہت بڑا ایک جو ہے وہ جرم ہے. اور ہم قانونی طور پر بھی انشاءاللہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ابھی ایک میں کمپنی کا نام نہیں لوں گا, آن لائن ہے, بہت بڑی سائٹ ہے, وہ وداؤٹ وارنٹی جو ہے وہ صارف کو ڈبہ پیک کے موبائل آن لائن بیچ رہی تھی اور جس کی پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری بڑی نامی گرامی کمپنیوں نے اپنے لیٹر بھی ایشو کیے کہ یہ آفیشیلی نہیں ہے. ہم دکاندار تو یہاں پر الحمدللہ بیٹھتا ہے, دکاندار وہ اپنی سلپ بھی دیتا ہے, وہ اس کے بعد جواب بھی دیتا ہے. میں میڈیا کی توسط سے, آپ تمام لوگوں کی توسط سے میں جو ہمارے صارف ہیں, صارفین ہیں, جو خریدار ہیں, میں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ آن لائن چیزیں کوئی خریدتے ہیں تو کوئی ایسا جو آپ کے پاس کوئی ایک میکینزم ہو, آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ اگر کسی ایسے ادارے سے لے رہے ہیں, آپ نے جیسے دراز کا نام لیا, اگر وہ اوتھینٹک ہے تو آپ وہاں سے پرچیز کریں, ورنہ 100 سے زائد جو ہے وہ جعلی سوشل میڈیا پر اس طرح کی کمپنیز بنی ہوئی ہیں جو خراب اور دیگر, جس میں ہمارے پہ شکایت تو یہاں تک بھی آئی ہے کہ وہ 2 نمبر فون جو ہے وہ لاکھوں کی قیمت میں لے کر بیچتے ہیں. تو ہم صارف کو بھی یہی کہیں گے کہ وہ اپنی پہلے تصدیق کریں, اس کے بعد خریداری کریں. کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن رجسٹرڈ پہلی جو حلف برداری تھی اس کی تقریب تھی الحمدللہ. اور اگر میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ یہ اس کا قیام کیوں عمل میں آیا, تو مارکیٹ کے بہت سارے مسائل تھے جو حل نہیں ہو رہے تھے. ماضی میں ہم نے جو اقدامات کیے بھتہ خوروں کے خلاف اور ایسے بہت سارے عناصر کے خلاف جو مارکیٹ کے مفاد میں نہیں تھے, ان کے خلاف الحمدللہ ہم لوگ کھڑے ہوئے اور مارکیٹ کے لیے, مارکیٹ کے دکانداروں کے لیے الحمدللہ ہم نے کراچی موبائل اینڈ الیکٹرانک ڈیلر ایسوسیشن رجسٹرڈ کو ہم اس کا قیام عمل پذیر میں لے کے آئے. ہمارا جو بیسک مقصد اور منشور جو ہے وہ دکانداروں کی اور مارکیٹ کی فلاح اور تعمیر و ترقی کے لیے اقدامات کرنے, جو کہ گزشتہ کئی سالوں سے موبائل فون سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہو یا ہماری الیکٹرانک سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہو, اس کے خلاف نہ کوئی ایسے اقدامات کیے گئے کہ جو ہمارے دکانداروں کا کہیں تحفظ ہو سکے, نہ کچھ ایسے اقدامات کیے گئے کہ ہمارے اگر ٹیکسز کے جو مسائل تھے یا دوسرے دیگر مسائل تھے ان کو ترجیح بنیادوں پر حل نہیں کیا گیا. تو آج الحمدللہ ہماری نو منتخب کابینہ آ گئی ہے اور ہمارے اب انشاءاللہ ممبران جتنے بھی ہیں
وہ ان فیوچر اللہ کے حکم سے مارکیٹوں کی فلاح کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اور ہمارے 100 سے زائد جو چیئرمین ہیں وہ ابھی بھی الحمدللہ ہماری مارکیٹس میں کام کر رہے ہیں. پورے کراچی کی مارکیٹس میں وہ الحمدللہ اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں. اچھا، پہلا ایک بڑا مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہ کار پارکنگ ہے. یہ پارکنگ کا جو ہے رش بھی بہت ہوتا ہے اور ٹریفک بھی جام ہوتا ہے. اس کے بارے میں کیا اقدام کریں گے؟ دیکھیں ہماری الحمدللہ اس بہت کم عرصے میں ہماری ڈی آئی جی ٹریفک صاحب سے 2 ملاقاتیں رہی ہیں اور وقتاً فوقتاً ہم جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ہم ان سے بھی ملاقات کرتے ہیں. دیکھیں ٹریفک کے جو مسائل ہیں وہ شہر کراچی کے ہی پورے کراچی کے مسائل ہیں اور صدر جو کہ وہ معاشی ہب بھی کہلاتا ہے تو یہاں پر مسائل زیادہ ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جو روڈ جو ہے جو چرچ کے پاس سے جا رہا ہے اس کو ڈبل روڈ کر دیا گیا ہے. انشاءاللہ اس سے ایک بہتری آئے گی اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ان فیوچر ایک پارکنگ کے لیے ہم انشاءاللہ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کہ ایک جو دکانداروں کی پارکنگ ہے وہ ایک الگ مختص کی جائے اور جو ہمارے جتنے کسٹمر ہیں وہ جو یہاں پر موبائل کی خریداری کے لیے الیکٹرانکس کی خریداری کے لیے آتے ہیں ان کے لیے ایک پارکنگ جو ہے وہ الگ سے مختص کی جائے.